حقیقت میں وہ لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو تکذیب کرتے ہیں، اس کی مذاق اڑاتے اور گھمنڈ کرتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حرکت کرنے سے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل فرمایا؟ کس لیے نازل فرمایا؟ تھوڑا سا سوچو، تمہارے ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ پیغمبر کو کس لیے بھیج دیا؟ تاکہ تم کو راہ پر لانے کے لیے۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والوں وہی ہوتا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ بد خسارہ میں پڑ جاتے۔ اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ اگر ہدایت نہ دے تو ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں، وہ نقصان میں پڑ جاتا ہے، جہنم کے ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ ہمیں ہدایت دے مالک، مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان، وسیلہ تا قیامت، نسل بہ نسل ان سب کو یا اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی رحمت کا سائے میں فضل و کرم سے یعنی دین اسلام کے راہ پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ اور ہم نے ایسی بہت سے جن و انس دوزخ کے لیے پیدا کیے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا وہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے جن اور انس دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کے آنکھیں ایسے جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپائوں کے طرح ہے، بلکہ لوگ زیادہ بے راہ ہے۔ دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا اشرف المخلوقات کر کے، اسی آیت کے پیچھے پڑھ کر بس اسی آیت کو پڑھتے رہتے۔ میکزیمم جو جماعت میں جو لوگ آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو اشرف المخلوقات کر کے فائدہ فرمایا۔ یہاں پر دیکھو چوپائوں کو یعنی جرواروں کی مثال دے دیا انسان کو، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کے آنکھیں ایسے ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپائوں کی طرح ہے، دیکھو یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، جو اللہ کے آیتوں کو مانتے نہیں، اللہ کی توحید کو انکار کرتے ہیں اور ان کو مذاق اڑاتے ہیں۔ جو اذان ہوتا ہے اس کی مذاق اڑاتے، مسلمانوں کے مذاق اڑاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مثال فرما دیتے ہیں، یہ چوپائوں کی طرح ہے، بلکہ یہ لوگ زیادہ بے راہ ہے، بالکل زیادہ بے راہ ہے، راہ سے گم ہو گئے۔ ایک راہ کو یہدن الصراط المستقیم، یعنی چاروں راستے کھلا کر کے انسان کو بھیج دیا۔ اس میں سے ایک راستہ ہے جو کعبہ تک پہنچتا ہے، مسجد حرم تک، یعنی توحید کے طرف۔ باقی 3 راہ ہے تم کو جہنم کی طرف لے آتے ہیں۔ اب یہ چاروں راستے تمہارے سامنے رکھ دیا، جو راستہ اختیار کرنا ہے تو کر لے، اس کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ اس کا مثال بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ لوگ غافل ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے، اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس لیے حدیث میں بولتے ہیں اپنے بچوں جب پیدا ہوتا ہے نا، بچوں کو اللہ کے ناموں میں سے اچھے نام چن کر بچوں کو رکھ دو، اسی نام سے کل قیامت کے دن پکارا جائے گا جو ان کے ماں باپ نے ان کو نام رکھ دیا۔ ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں خزری کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں جو کم ہی زیادتی کرتے ہیں ان سے دوستی مت کرو، یعنی کافروں سے دوستی مت کرو، جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا دیا ان سے دوستی مت کرو، وہ تم کو بھی اپنے ایمان لائے پیچھے کافر بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے غیر قوم سے اپنی دوستی مت کرو، ان لوگوں ان کے ضرور سزا ملے گی، ان کو ضرور سزا ملے گی، تو ان کے ساتھ مل کر ان کے عادتوں میں بعادت مت بنو،
تم کو قرآن ملا ہے قرآن کو پڑھو، تمہیں پیغمبر کو حدیثیں ملے ہیں ان حدیثوں کو پڑھو، تم کو فرض نماز کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، حج مبارک بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے بارے میں فرض ہے دین اسلام کے، اس سے بھی اور بھی کو بہت سے فرائض ہے، بہت سے باتیں ہیں جو قرآن میں آپ کو ملے گی، ان کی بھی پابندی کرنا، تبھی تم کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ہمیں اس سے معافی مانگتے، اللہم اغفر لی۔